أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے، اسی طرح سے ایسے ہی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی اور ان کے بعد تمام نبیوں کی طرف وہی بھیجی، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی آئے ان کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ان سارے نبیوں کے پاس ہم نے وہی بھیجی، یعنی آپ کی طرف جو وہی آئی ہے یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نبیوں کی طرف اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اس کے بعد تمام نبیوں کا، یعنی کچھ نبیوں کا تذکرہ ہوا، کچھ کا نہیں ہوا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نبی تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیا اور بعض کا تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن مجید میں سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے، بعض نبیوں کا ہے، تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نبی تھے جن کا تذکرہ نہیں ہوا، تو ان کی طرف بھی ایسی اللہ نے وہی بھیجی تھی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے باقاعدہ ہم کلامی کی، اللہ نے بات چیت کی، براہ راست اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ تو رسلا مبشرین و منذرین، یہ سلسلہ کہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہر زمانے میں چلتا رہا ہے، کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے جو اللہ نے آپ پر جو ہے شروع کیا ہو، نہیں، یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ سلسلہ ختم ہوا وہی کا، ورنہ اس سے پہلے ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی یہی معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے پاس وہی بھیجتے تھے۔ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ جو رسول بھیجتے تھے وہ بشارت دیتے تھے، اللہ کے یعنی اطاعت کرنے والوں کو، ماننے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سناتے تھے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر اللہ کے جو وعدے ہیں وہ اس کی خوشخبریاں سناتے تھے۔ ومنذرین، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اپنی من مانی خواہشات کی اتباع میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ کی جو ہے پکڑ سے، اللہ کی سخت جہنم سے، اس کے عذابات سے آگاہ کرتے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نبیوں کے رسولوں کے آنے کے بعد پھر اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر اللہ اپنے بندوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھاتے تھے، اللہ کی فرما برداری پر اللہ کے ملنے کے وعدے جو ہیں اس کی خوشخبریاں سناتے تھے، اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تاکہ پھر بعد میں کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہر دور میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سمجھانے والوں کو، بشارت سنانے والوں کو، عذاب سے ڈرانے والوں کو، یہ اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، تاکہ پھر ان سب کے بعد، نبیوں کے بھیجنے کے بعد، پھر کوئی جو ہے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے نبیوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔
یہ سب اللہ تعالیٰ ہر دور میں اللہ کی طرف سے جو ہے کہ یہ اللہ نے انتظام فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والے آتے تھے، اور نبیوں کے بعد نبیوں کے نائبین، نبیوں کے بعد جو ہے صحابہ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، پھر اس کے بعد تابعین نے، پھر اس کے بعد جو ہے تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا کہ اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچانے والے آئیں گے اور وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا، اور جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے کیا کیا عذاب ہوں گے، کیسے کیسے اللہ کی طرف سے جو ہے پچھلی قومیں آئیں، کیسے وہ ہلاک ہوئی، کون قومیں کامیاب ہوئی، کون ناکام ہوئی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن مجید میں جو ہے اس کے جگہ جگہ پر جو ہے اس کے واقعات کو، اس کے سلسلے کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی کہ کوئی نیا سلسلہ نہیں تھا، یہ ہر دور میں اللہ کی طرف سے آتے تھے اور اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، پھر ان کے بعد ماننے والے کامیاب ہوتے اور نہ ماننے والے ناکام ہوتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تو مشرکین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ہم نے آپ کے بارے میں جو ہے پہلے کتاب سے پوچھا، ان لوگوں سے پوچھا جن کو آپ سے پہلے کتاب سے نوازا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا آپ کے بارے میں۔ اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہودیوں کی جماعت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے پکا یقین ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں جانتے ہو اور کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے آیت اتری، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، جان بوجھ کر یہ ایسے جنہیں آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنی جو ہے قبیلے کے لوگوں کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بتائی، نبیوں کے ذریعے سے بتائی، عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی، موسیٰ علیہ السلام نے بتائی کہ جو نبی آخری نبی آنے والا ہے اس کی کیا صفات ہوں گی، ان سب کو جان بوجھ کر جو ہے لوگ چھپاتے تھے اور اس کے خلاف باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں لیکن ان کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انکار بھی کرتے ہیں تب بھی رہنے دیں، اللہ جو ہے اس بات کا گواہ ہے کہ جو آپ پر اتارا گئے ہیں وہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں اتری ہیں وہ حق کے ساتھ اتری ہیں، اس میں ذرا برابر جو ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اللہ بھی گواہ ہے، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا سبب بنتے ہیں، جاننے کے باوجود ہدایت ان کے پاس آنے کے باوجود بھی جو ہے خود بھی جو ہے ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی اللہ کی ہدایت سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کا راستہ اختیار کیا، ناانصافی کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور انہوں نے ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ معاف کرے گا، ان کی گناہوں کی اللہ کی طرف سے بخشش کا کوئی وعدہ نہیں، ان کی پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایسے لوگوں کو، ہر دھرموں کو جان بوجھ کر جو لوگ جو ہے ہدایت کو چھپاتے ہیں یا ہدایت کے خلاف اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کرتا۔